السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک اویئرنیس ویڈیو ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے، آپ کی فیملی میں آپ لوگ جو کہ ریگولر بیسس پہ بائیکیا یا ان ڈرائیو یا اس طرح کی آن لائن ٹیکسیز کو استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیش آیا تھا، اور وہ اس طرح سے تھا کہ اسٹوڈنٹ اپنے گھر سے نکلا کیمپس آنے کے لیے، اور رستے میں اس کو جو ہے وہ ایک بائیکیا والا ملا، اور اس نے بولا کہ بھائی میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں اور ہم آف لائن جائیں گے تو اس میں کچھ پیسے میرے بچ جائیں گے۔ تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، اور 16-17 سال کا لڑکا تھا، کلاس فرسٹ ایئر کا، تو اس نے حامی بھر لی اور وہ اس کے ساتھ آیا۔ پھر اس نے رستے میں بولا کہ یار مجھے والدہ کے لیے کچھ دوائیں وغیرہ ہیں، وہ مجھے گھر پہ ڈراپ کرنی ہے، 5 منٹ لگیں گے ایکسٹرا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو گھر پہ ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ اس کے ساتھ گھر تک چلا گیا۔ اب جب گھر تک گیا تو جیسے ہی وہاں پہ پہنچا تو اس نے وہاں پہ گھر سے غالباً گھر کے اندر گیا، کسی وہاں سے باہر نکلا تو باہر نکل کے اس نے جو ہے وہ ایک مشروب سا، ایک لیکوڈ سا اس کو دیا کہ والدہ نے یہ شربت بھیجا ہے، تھوڑا سا موسم گرم ہے تو اس کو پی لو۔ اس نے پیا تو اس کے بعد اس کی کیفیت تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی۔ مین وائل اس کے جو ساتھی تھے وہ آئے اور انہوں نے مل کے جو ہے اس کو ایک گاڑی میں ڈالا، ایک ڈالے میں ڈالا اور اس کو کڈنیپ کر لیا۔ اس کو جب ہوش آیا کچھ گھنٹوں کے بعد تو یہ کسی ٹریولنگ میں تھا، ہائی وے پہ تھا، اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہاں پر ہے، اور اس کے ساتھ 2 اور گرلز تھیں جو اسی ایج گروپ کی تھیں، ان کو بھی کڈنیپ کیا گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ مجھے گھومتے گھماتے ایک عجیب سے جنگل ٹائپ کے یا کچھ ولیج ٹائپ کا علاقہ تھا، وہاں لے گئے، اور وہاں پہ گھر میں ہم تینوں کو، یعنی اس کو اور 2 گرلز تھیں، اور تو ان تینوں کو جو ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے بند کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی پھر یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ہم سب کو کڈنیپ کر لیا گیا اور کسی پارٹی کے ہاتھوں ہمیں بیچا جائے گا، کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا، لیکن ان کے آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے تو جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے کوئی مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تو بولتا ہے کہ مجھے موقع ملا اور میں وہاں سے جیسے تیسے کر کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں نکل گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سا علاقہ ہے، مجھے کہاں جانا ہے، تو میں جنگل بیابان سے ہوتا ہوا، کچھ کھیت کھلیان سے ہوتا ہوا، جیسے تیسے کر کے روڈ تک پہنچا۔ وہاں پہ کوئی صاحب ملے تو میں نے ان کو سچویشن بتائی اور ان کے ساتھ میں قریبی پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ بہرحال وہاں کے ایس ایچ او صاحب نے پوری بات سنی، اور پھر ان کے بعد ان کے پیرنٹس کو پھر یہاں پہ کانٹیکٹ کیا کہ بھئی اس طرح کے واقعہ ہوا ہے۔ اب وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بیسیکلی خانے وال تک پہنچ گیا تھا راتوں رات ڈالے میں۔ اب معلوم نہیں کیسے پہنچا، بیچ میں کسی نے روکا نہیں، ہائی وے پہ گئے تھے تو ہائی وے پولیس ہوتی ہے، وہاں پہ بھی کسی نے کوئی انٹرپشن نہیں کی، اور اس کے علاوہ ٹولز جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کسی نے نہیں چیک کیا، یا کسی کی نظروں میں نہیں آیا، اللہ جانے کیا ہوا۔ بہرحال وہاں کے ایس ایچ او صاحب نے جو ہے ان کے والدین کو کانٹیکٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے والدین، ان کے گھر والے جو تھے وہ پھر اس کو اگلے دن لینے گیا، اس کے بعد وہ پھر اپنے والدین کے ساتھ واپس آ گیا۔ تو اب ان 2 بچوں کے ساتھ، معصوم بچیوں کے ساتھ کیا ہوا کچھ نہیں پتہ چلا، بھاگیں یا نہیں بھاگیں، چھوٹی نہیں چھوٹی، چھاپا پڑا اس جگہ، کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بات صرف کہنے کی یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ان ڈرائیو والا، کوئی بھی بائیکیا والا، اس طرح کی آن لائن ٹیکسیز والے جو ہوتے ہیں، اگر یہ کبھی بھی آپ کو بولتے ہیں کہ ہم آف لائن جائیں گے یا آف لائن چلے جائیں، کچھ پیسے بچ جائیں گے، ہمیں پلیٹ فارم کی فیس نہیں پے کرنی پڑے گی، تو فوراً اس کو وہاں پہ ذلیل کر کے وہاں سے اتر جائیں، ہرگز بھی نہ جائیں، ہرگز بھی اس سے ضد نہیں کریں کہ نہیں آن لائن ہی جانا ہے، بالکل وہاں سے ہٹ جائیں، اس کو دفع کریں اور اتر جائیں، کیونکہ آپ کی سیفٹی جو ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ تو تمام بوائز اسٹوڈنٹس، تمام گرلز اسٹوڈنٹ اور ان کی فیملی ممبرس سب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بھائی ان معاملات میں احتیاط برتیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔